مرزا انجینئر صاحب نے 2-3 صفاتیں بیان ارشد کی بھائی ہیں، میں ان میں ویڈیو سے چلوانے گبر لگا بھائی ہوں، سن ایک لیں سی بات 1 منٹ ویڈیو سن لیں۔ سنائیے گا، آپ تھوڑا سا اچھا کلیئر میں کر لوں جی۔ گبر بھائی پچھلے 15 منٹ سے آپ کو اس کی ایک صفات جو اس نے بتائی ہوئی ہے نا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ نہیں، رہی۔ وہ کبھی گبر ابلیس پہ بھائی جا آپ کو رہے ہیں، کبھی وہ وہ کر رہے پتہ ہیں، ان کا وہ وہ میں پتہ ہی نہیں بتاتا ان ہوں کا نا طریقہ کیوں۔ کیا، کبھی وہ سافٹ ویئر میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں نا پتا، آپ کو نہیں نا پتا، میں کلیئر کرنے لگا ہوں۔ جی جی وہ کریں۔ ایک صفات یہ ہے کہ مرزا انجینئر نے کہا کہ جنت میں جا کے کسی کو موت نہیں آنی، جی آنی ٹھیک ہے۔ ہے۔ یہ آپ ایک صفات قادیانی ہے کہ نہیں آنی؟ مرزا، آپ مجھے بتائیں، میں مرزا جنت میں جو انجینئر کی جائے گا بات اس کر کو رہا ہوں، موت میں آئے گی یا نہیں آئے اپنی گی؟ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی وہ مرزا سر صاحب کی آپ بات اپنی کر رہے بتائیں، ہیں نا۔ چھوڑو مرزا کو۔ مرزا اگر غلط کہہ رہا ہے تو وہ غلط ابھی ہوگا، دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں آپ نہیں کی سنتا ہوں، آپ ابھی بتائیں۔ دیکھیں نا، ابھی جی دیکھیں جی 1 منٹ، ابھی دیکھیں۔ جی ابھی گبر بھائی نے آپ کو ایک مثال سمجھانے کے لیے ابلیس کی بات کی، آپ نے تو ابھی 1 منٹ میں پکڑ لیا، اور نہیں جی میرے ساتھ وہ بات کریں، ابلیس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سمجھنے کے لیے اس کی بات کر رہا ہوں، آپ پھر اس کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کو وبرکاتہ۔ السلام اتنی علیکم آپ ورحمۃ میں اللہ عقل۔ وبرکاتہ، استاد محترم۔ السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ وعلیکم جی شاہ جی السلام۔ کیا حال چال ہے؟ السلام جی علیکم الحمدللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ جی کریں آپ بات۔ جی کیا بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ ہو رہی ہے؟ جی یہ چودھری منصور صاحب ہیں نیچے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انجینئر صاحب کے فالوور ہیں، لیکن مان نہیں رہے، ان کو بڑے یہ متاثر ہیں ان سے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہیں مرزا انجینئر نے کہا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پھر ان کو ویڈیو سنائی جس میں مرزا انجینئر نے کہا کہ اس میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہاں سے پھر بات کلیئر نہیں ہوئی۔ پھر یہ ایک بھائی آئے ہوئے تھے تو وہ یہ کر رہے تھے کہ جو منی گاڈ کے اوپر، یہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو ہاں یہ بھائی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ سمجھائیں، شاید آ جائے ان کو۔ جی کریں آپ بات۔ جی چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ، میں جانتا نہیں آپ کو، لیکن ویلکم جی۔ جی جی بڑی مہربانی، آپ نے ویلکم کی ہے۔ نہیں، میں پہلی دفعہ آیا جی اس براڈ میں، تو میں مطلب انہوں نے آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا تو اس لیے میں ویلکم کہہ رہا ہوں۔ جی بہتر ہو گیا۔ جی تو کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی؟ نہیں سر، کوئی ایسی بات نہیں تھی، پتہ کیا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سلجھے انسان لگ رہے ہیں۔ نا انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی، اوپر قادیانی کی اور نیچے مرزا محمد علی کی، تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار یہ قادیانی خبیث انسان کی تصویر آپ نے لگائی ہے، انجینئر محمد علی، مطلب یہ مجھے نہیں پتا آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ اس طرح نہ آپ کریں، ضروری نہیں کہ ہر آدمی مطلب ایک جیسی سوچ ہو، کہ کوئی تکلیف ہوتی، مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے مرزا محمد علی کی تصویر اس انسان کے ساتھ کیوں لگائی ہے۔ پھر وہاں سے بحث چلتی رہی، ایک دوسرے بھائی آئے تھے، وہ کبھی شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نائب ہوگا، پتہ نہیں کچھ ایسی باتیں جو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ میں نے تو صرف اتنا کہا جی کہ میں تو اپنے وقت کا ایک بگڑا تگڑا انسان تھا، جب سے میری مسز نے اس کے مجھے لیکچر سنانے شروع کیے ہیں، میں نے نمازیں پڑھنی بھی شروع کر دی ہیں اور اللہ سے بھی ڈرنا شروع کر دیا، اور مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب کوشش کروں میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہی بات تھی جی۔ اگر اس میں کوئی غلط بات ہے تو آپ پلیز میری رہنمائی فرمائیں جی، مجھے خوشی ہوگی۔ یہ تو اچھی بات ہو گئی ہے کہ آپ پہلے بے نمازی تھے تو نماز کچھ بھی پڑھنی نہیں تھا جی، شروع۔ نماز تو بہت دور کی بات ہے، میری تو اسلام آپ سمجھے میں مسلمان ہی نہیں تھا جی۔ اور میرے حق صحیح میں ہو آپ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ جو میرے سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کی معافی دے، اللہ ہو سکتا اللہ آپ کی سن لے جی۔ میں تو تمام جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی، سب سے میری گزارش ہے میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ میں نے بڑے بڑے غلط کام کیے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ جی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا جی۔ لیکن صرف میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بھائی نے کہا کہ نہیں اللہ نے آپ کو نماز کی طرف لگایا، میں کہا جی شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ رحم ڈالا، اللہ نے، پتہ نہیں میرے لفظ صحیح ہیں یا غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف بلانا تھا، کوئی بہانہ بنایا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ ہوتے کوئی اور ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ سر آپ کا نام کیا ہے؟ مبشر۔ سر مبشر بھائی، ہو سکتا ہے آپ مجھے پہلے ملتے، آپ کوئی ایسی بات کرتے میرا طرف چلا جاتا، یہ تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو انسان اس وقت ہی بدلتا ہے نا جی۔ تو میری یہ خوش بالکل نصیبی ٹھیک۔ کہہ لیں یا بدنصیبی کہہ لیں، مجھے میری بیوی نے یہ مرزا انجینئر محمد علی کی ویڈیو سنانی شروع کی، جس میں تو پہلے اس کو، آپ یقین کریں، پہلے میں اس کو بہت برا آدمی سمجھتا تھا،
جس طرح میں نے سنا تھا گولڈن شریف سے ہمارا تعلق ہے جی، تو وہاں سے بھی کچھ ایسی باتیں تھی. اس کے بعد پھر جب میں نے اس کو سننا شروع کیا تو دنیا ہی بدل گئی ہے. باقی یہ میری سٹوری ہے جی، کوئی اس کو اچھا سمجھے برا سمجھے، میرے لیے میرا بس یہی ہے جی بیک گراؤنڈ. شکریہ. یہ تو زبردست آپ نے بات بتائی ہے. جی تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس کے اوپر تھوڑی کوئی بات کی جائے؟ تو یہ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی سر، شروع کر وہ دی. سارے بھائی میرے خلاف شروع ہو گئے تھے نا جی. وہ گبر بھائی بھی آئے ہوئے تھے، یہ دوسرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایمان ہے. لیکن مطلب سوری آپ بات کریں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، سوری آپ بات کریں. اچھا، بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں آپ کی باتوں میں سے بہت سی باتیں نکلی ہیں. جی تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی بہت جتنا میرا علم ہے میں روشنی ڈالوں. جی ضرور، جی ضرور، مجھے خوشی ہوگی، ہاں پلیز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ دین ضرور سیکھیں گے ہم، لیکن دین کسی کافر سے نہیں سیکھیں گے. کوئی کافر آ کے ہمیں کہے کہ مجھ سے دین سیکھ لو، تو کافر سے دین ہم نہیں سیکھیں گے. خود ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شیطان آ جاتا ہے آ کے کہتا ہے جی کلمہ پڑھو، تو شیطان کے کہنے سے نہیں پڑھیں گے. بہت اچھی چیز ہے نماز پڑھنا. شیطان آ جاتا ہے مجسم ہو کے، وہ آ کے کہتا ہے کہ نماز پڑھ، نہیں، شیطان کے کہنے سے نہیں پڑھنی. ویسے پڑھیں گے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھیں گے، حضور کا حکم سمجھ کے پڑھیں گے، لیکن شیطان کے حکم سے ہم نے نہیں پڑھنی. پڑھنی ہے ہم نے، وہ اللہ کی عبادت کرنی. تو یہ ہے کہ دین جس سے سیکھنا ہے اس کو بھی پہلے دیکھنا ہے کہ بندہ خود کیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے وہ تصویریں کوئی لگی ہیں، تو مرزا قادیانی کا جرم جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، اور مرزا جونیئر جیلمی کا جو جرم ہے نا وہ بڑا ہے. آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں جی چودھری صاحب، مختصری جواب دیجئے گا جی کہ مرزا غلام قادیانی کا جرم کیا ہے؟ آپ اس کو غلیظ انسان سمجھتے ہیں؟ سر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. بس ٹھیک ہے. تو جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ مرزا قادیانی سے بڑا مجرم ہوگا کہ چھوٹا؟ اگر کیا ہے تو بڑا ہوگا جی، بالکل بڑا ہوگا. اگر مرزا جونیئر جیل میں یہ کہے کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ. یا میرے ماننے والے خدا بن جائیں گے، تو وہ مجھے بتائیے کہ بڑا جرم ہے کہ چھوٹا؟ استغفر اللہ جی، یہ تو شرک ہو گیا نا. ہاں یہی بات ہے چودھری صاحب. یہاں پہ دیکھیے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں نا. جی سمجھنے کے لیے آیا ہوں جی میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھیے ذرا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی ماں سوائے اللہ کے. نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہر جی خدا کی آپ نفی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل. ایسا ہی ہے نا؟ جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہر قسم کے خدا کی جب آپ نے نفی کی ہے، جی جی وہ چاہے کوئی انسان خدائی کا دعویٰ کرے، یا کوئی بت ہو، یا کوئی شجر حجر ہو، چاہے کوئی ستارہ ہو، سورج ہو، خدا، یعنی کسی بھی اللہ کے علاوہ جتنے بھی خداؤں کی پرستش ہو رہی ہے نا، اس جی کی ہم نفی کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. ایسا نہیں، ہی ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی چھوٹا خدا، کوئی بڑا خدا، ہر قسم کے خدا کی ہم نفی کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل بالکل. اس لا الہ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ نہیں بھائی؟ سر بالکل کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں. اچھا صرف لا الہ کے اندر آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ ہم اللہ کی بھی نفی کرتے ہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ اچھا بڑی بات کر رہے ہیں جی، بتائیں آپ. نہیں بڑی بات نہیں ہے، میں علمی بات کر رہا ہوں. جب لا الہ اس کو کہتے ہیں نفی. نفی جب کرتے ہیں نا، وہ چھوٹا خدا ہو یا بڑا ہو، ہر قسم کے خدا کی ہم نفی کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب الا اللہ کہتے ہیں نا،
جی تو یہ ہے اس بات ہم، کہ جب ہم نے سب خداؤں کی نفی کر دی ہے نا، اب صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا خدا، وہ کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہوگی، اتنی بات کلیئر ہوگی. جی بالکل. یہ جو ملحدین ہے نا، دہریہ جن کو کہتے ہیں آپ، دہریہ یا ملحد یا ایتھیسٹ کہتے ہیں آپ، جی تو جی. وہ صرف نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں. ہم، تو اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو تم کہتے ہو نا لا الہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. آگے کہنا ہے الا اللہ، کہ سب خداؤں کی نفی کے بعد ہم اس بات کرتے ہیں کہ صرف ایک الہ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا اتنی بات؟ جی جی جی. مرزا جونیئر جیلمی نے یہ کام کی ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تو بڑا ہے ہی ہے، وہ اللہ اکبر ہے، لیکن کچھ اللہ اصغر بھی ہیں دنیا کے اندر. اللہ اصغر ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ 60 سال کی عمر دے دو اللہ کو تو تم اللہ اصغر بن جاؤ گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ اصغر بن سکتا ہے؟ اللہ کہہ دیا تو بات ہی ختم ہوگی نا جی، پھر تو وہ نہیں شرط. نہیں 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 نہیں، وہ تو اللہ اکبر ہے نا، ہاں جی. وہ تو اکبر ہے. جی جی. تو اللہ اصغر، آپ مجھے صرف جو چیز پوچھی ہے اور وہی میں کہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ اللہ اکبر کے بعد اللہ اصغر تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ تو اللہ ہے. تو جو کہے کہ اللہ اصغر بھی ہو سکتا وہ ہے شرک کے زمرے میں آئے گا جی. وہ شرک ہے. بس یہی بات ہے میرے بھائی. جی مرزا جونیئر جیلمی کا جو جرم ہے نا، وہ جی جی. مرزا سینئر غلام قادیانی سے بڑا جرم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس نے تو دیکھے نا صرف وہ رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، تو مرزا جونیئر جیلمی نے تو الوہیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. یہ الوہیت کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی اللہ اچھا تعالیٰ کی وحدانیت، توحید. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک. تو اس کا جرم جو ہے نا وہ مرزا غلام قادیانی سے بڑا جرم ہے. مرزا اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی چھوٹا کافر ہے، تو مرزا جونیئر جیلمی جو ہے نا، جس سے آپ نے نماز سیکھی ہے، تو آپ پہلے بگڑے ہوئے تھے تو آپ سدھر گئے ہیں، تو اس نے مرزا غلام قادیانی سے بڑا وہ مجرم ہے، اس نے جرم کی ہے. اتنی بار کوئی کلیئر ہوئی کہ نہیں میرے بھائی؟ جی سر ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اگلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے، رہی بات کسی کا راہ راست پہ آ جانا، تو اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے. یہی تو میں نے کہا تھا جی. نہیں، میں بڑھ رہا ہوں، آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. آپ تھوڑا سا تحمل رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم دونوں ایک نقطے پر جا کر ہم متفق ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے سر میں آپ کہ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر نے پہلے کرنی ہے تو کر لیں، میری صرف ابھی میں ایک بات بات ویسے کرنا جاری چاہتا ہے. ہوں، بیچ میں لقمہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، جی کہ مجھے آپ کا جو یہ گفتگو کرنے کا طریقہ نا یہ بڑا پسند آیا. ماشاءاللہ بڑے حلیم طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. پہلے بھائی جان سے تھے نا وہ لڑ رہے تھے میرے ساتھ، وہ مجھے نا وہ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، ٹونچ کر دے، نوکے ٹوکے مار رہے تھے. بہت سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوئی، لیکن ماشاءاللہ جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں نا جی، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے جی. ہاں. تو یہ کوئی نہیں ہوتا مزاج ہر ایک کا. دیکھنا انسان ہی ہے نا، انسان وہ نسیان سے نکلا ہے نا. نسیان کا مطلب بھولنے والا. جی تو ہر انسان وہ بھولتا ہے، وہ اس میں کوئی نہیں. کسی کا مزاج کچھ ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا چودھری صاحب کہ یہ اللہ پاک واحد ہے، تو اس نے وحدانیت کی جو جلوہ گری ہے نا کائنات کی ہر چیز میں رکھی ہے. ہر چیز کے اندر اپنی وحدانیت، بے شک. جو خدا کی تخلیق ہوگی وہ اس کی وحدانیت سے پہچانی جاتی ہے، کہ کوئی بھی چیز کسی سے ملتی نہیں ہے. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خدا کی تخلیق ہے، کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے. جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، ایک طرح کی موبائل، ایک طرح کی پینسلیں، ایک طرح کی جناب ٹوپیاں، چونکہ یہ انسان کی تخلیق ہے. تو جو اللہ کی تخلیق ہے اس کے اندر ایک چیز دوسری سے ملتی ہوئی نہیں ہے. تو یہ مزاج کی میں بات کر رہا تھا، انسان کے جو مزاج ہے نا وہ ہر انسان کے دوسرے سے الگ ہیں.
तरीका तालीम तरबियत भी वो अलग अलग है, बोल चाल का अंदाज हर चीज का अलग अलग है। तो ये तो अल्लाह पाक की वहदानियत की जलवागरी है ना। अच्छा, तो अपने पॉइंट की तरफ मैं अब आता हूं। तो बात ये है कि देखें मेरे भाई, हमने जो है ना वो पूरा पूरा मुसलमान बनना है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अधूरे दाखिल नहीं होना, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कूनु मा स्वादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या कहते हैं, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ते पे चला दे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे रास्ते के ऊपर चलना, हालांकि अल्लाह कह सकता था मेरे रास्ते के ऊपर चलो। जब नमाज हम उसकी पढ़ रहे हैं, इबादत उसकी कर रहे ये हैं, दोबारा बात उसको करें जी, ये दोबारा बात करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात की। दोबारा बात करें जी, ये मजा आ गया। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, वाह अल्लाह वाह सीधे वाह रास्ते के ऊपर चला दे। वाह, उसने ये नहीं कहा कि मेरे रास्ते पे चला दो। हाँ, वाह अपने रास्ते वाह पे नहीं। वाह, माशाल्लाह जी वो कहता है माशाल्लाह, मजा आ गया। सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर मैंने इनाम किया है ना, उनके रास्ते के ऊपर चलना है। वाह, वो कौन है? वो देखे ना, वो प्यारे प्यारे अल्लाह के बंदे हैं। अभी आपने गोलरा शरीफ, मेरी भी निस्बत उनसे है, गोलरा शरीफ, हाँ जी, कितने प्यारे अल्लाह के बंदे, पीर मेहरे अली शाह, हाँ जी, कितने अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। हजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी, कितने अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा अजमेर, कितने अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाँ जी, ये प्यारे प्यारे बंदे हैं अल्लाह के। तमाम सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम फुकहा, तमाम उलमा, तमाम ये सारे अल्लाह के नेक बंदे, ये हैं वो जिनके रास्ते के ऊपर अल्लाह ने कहा था कि इनके ऊपर मैंने किया इनाम। सूरा अन-निसा है, आयत है 69, पढ़ के देख लें। जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया उनकी लिस्ट अल्लाह ने उसके अंदर दी है, उसके अंदर ये सारे लोग आते हैं। उसमें ये नाम दिए हुए हैं जी अल्लाह ताला ने? जी जी जी, वो सालेहीन, नहीं वो नहीं, कहता है मैंने जिनके ऊपर इनाम किया उनके अंदर ये सारे सालेहीन शामिल हैं। इनके ऊपर मैंने इनाम किया है, इनके रास्ते के ऊपर चलना है। ये आप कह रहे हैं उनके नाम दिए हैं, तो उनके नाम दिए हुए हैं? हाँ, वो नाम से मुराद सालेहीन जब कह दिया तो वो सारे ही आ गए ना बीच सालेहीन में। तो आप भी हैं, सालेहीन तो कोई भी हो सकता है। हाँ तो हाँ, आप जो जो तो आप अगर जो नेक जो काम कर रहे हैं, सालेहीन है आप वो तो सारे के सारे उनके ऊपर अल्लाह का इनाम है। अच्छा चले। अगर आप भी साले हैं तो आपके ऊपर भी अल्लाह का इनाम है। आपके माँ बाद जो आएंगे वो आपके रास्ते के ऊपर चलेंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। अगर आप भी सालेहीन की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो आपके जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, या आपकी बाद वाली जो नस्लें होंगी 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, वो आपके रास्ते के ऊपर चलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था। तो अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलेंगे जी वो? नहीं, अल्लाह ने तो वहां कुरान जिक्र ही जो ना है वो किया। अल्लाह ने, सर मैं यहाँ तो कंफ्यूज हो गया हूँ। दो हाँ बातें हाँ, आपने की हैं जी, सॉरी मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहले आपने बिल्कुल बात की, ठीक, मुझे बड़ा मजा आया जी, हाँ ठीक है। दूसरी बात आपकी है तो मैं इस पे कंफ्यूज हो गया हूँ बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, जी, कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि आपने कहा, लेकिन ये देखें, माइंड ना कीजिएगा मेरी बात का, मैं अच्छा आदमी हूँ बुरा आदमी ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन आप अगर मेरी दोस्तों के आगे तारीफ करेंगे कि मंसूर बड़ा अच्छा इंसान है, तो आपके पास इसका क्या सबूत है जी कि अल्लाह ताला भी मुझे अच्छा समझता है? नहीं, जिस तरह आपने कंफ्यूज कहाँ बुजुर्गों के पे हो नाम गया। लिए हैं सर, आपने जिस तरह बुजुर्गों के नाम लिए हैं, आपकी नजर में, मेरी नजर में वो बहुत अच्छे नेक इंसान होंगे, लेकिन हो सकता है अल्लाह की नजर में वो नेक इंसान ना हो। हाँ, बड़ी प्यारी बात की। ओ सर माइंड ना कीजिएगा, मैं कोई नहीं आपके नहीं, पास नहीं कर माइंड रहा मैंने किया ही नहीं, बड़ी जी। अच्छी सोनी बात आपने कर दी है। थैंक यू देखे चौधरी साहब, अगर ये कायदा कुलिया मान लिया जाए ना, जी तो फिर तो जो बुरे इंसान है तो उनको फिर हम बुरा भी नहीं कह सकते, हो सकता है वो अंदर से अच्छे हों जी जी, बिल्कुल जी। ठीक है जी, ये तो फिर फिरौन बहुत के अच्छा। बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते,
جی وہ ہم ابو لہب ابو جال اور جتنے کافر مرے ہیں ہو سکتا ہے وہ اندر سے اچھے ہوں، انہوں نے ایمان لے آئے ہوں اندر سے. نہیں وہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نہیں دیکھیں ایسے تو پھر کہیں پر بھی قرآن کے اندر ان کے نام تو نہیں لیے گئے ہیں، نام تو نہیں لیے گئے نا، ہوں۔ نام تو پھر کسی کافر کا بھی نہیں نہ ملتا. سر میں وہ آپ سے ایک بات سوائے پوچھ سکتا ابو لہب کے علاوہ کسی کافر کا نام ہے تو بتا دیں. ہوں؟ جی جی ہاں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ جو حضرت علی کے والد صاحب تھے نہیں بات بہت دور نکل رہی ہے، بات نہ سے پھر- بات نکلے گی، بڑی دور جانی ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے جی سر میں اتنی آپ دور سے جانی ہے پکڑی بھی نہیں جانی. یہاں ٹھیک ہے پہ سر، ہم ٹھیک ہے۔ ایک رات کیا پورا مہینہ بھی بیٹھے رہے نا، نہیں بات ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں طول اتنا پکڑ جانا ہے، بڑی دور نکل جانی. ٹھیک ہے اب بات کو فوکس کریں، ٹھیک ہے جی ایک مرکز پر رہیں گے نا تو ٹھیک وہ ہے پھر ہم ٹھیک رہیں گے، نہیں تو وہ بہت باتوں میں سے باتیں نکلتی جانی ہیں. اب ٹھیک ہے دیکھیں نا موضوع چھڑا تھا مرزا جونیئر جیل میں اور جی ہم چلے گئے ہیں وہ حضرت ابو طالب پر. ہاں جی جی، جی وہ دیکھیں نا بات کہاں سے چلی کہاں پہ نکل گئی. جی تو گزارے یہ ہے، بات یہ سمجھانی تھی آپ کو کہ صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو صالح کہتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر یہ بتاتا ہے، جن کو لوگ جن کی گوئیاں دیتے ہیں کہ یار یہ نیک ہے، تو وہ نیک ہی ہے، وہ عند اللہ بھی نیک ہی ہے. تو حکم ظاہر کے اوپر لگتا ہے، باطن کے اوپر نہیں لگتا. باطن میں جو بھی ہے، کسی بندے نے طلاق دے دی اپنی عورت کو تو وہ مفتی صاحب کے پاس جائے گا تو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دینا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. وہ آگے سے کہ نہیں میرے باطن کے اندر میرے ٹھڈ کے اندر یہ تھا کہ میں نے بڑا پیار محبت کر رہا تھا، نہ مفتی صاحب نے کہنا بھائی فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، باطن میں جو بھی تھا وہ تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے. فتویٰ اگر لے نہیں تو فتویٰ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. تو شریعت کے حکم ظاہر کے اوپر لگتے ہیں، باطن کے اوپر نہیں لگتے. باطن میں جو بھی ہے اس کو نہیں لیا جاتا. تو ظاہری کرتوتیں دیکھی جاتی ہیں. ہمیں ظاہری کرتوتیں جب مرزا غلام قادیانی کی یا مرزا جونیئر جیل میں کی مسلمانوں والی نہیں لگیں تو ہم نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی مسلمانوں والا نہیں ہے. کیونکہ اسلام کچھ اور درس دے رہا ہے، یہ لوگ کچھ اور درس دے رہے ہیں. تو حکم ظاہر کے اوپر لگتا ہے، باطن کے اوپر نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی چودھری صاحب؟ جی یہ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں؟ مرزا سینئر غلام قادیانی والا اور مرزا جونیئر جیلمی والا. جی یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے جی میں سمجھ گئی ہوں. نہیں میرا پوائنٹ آف ویو تو ہے ہی، آپ کا یہ کلیئر ہوا کہ نہیں کنفیوژن؟ سر میں نا پتہ کیا میں اس کو اچھا انسان سمجھتا ہوں جی. یہ جو اب ہے نا جی میں اب آپ بھی اچھے انسان ہیں، ساری دنیا اچھی ہے جی، لیکن میں جو اپنی بات کر رہا ہوں نا جی، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے نماز پڑھنی شروع کر دیا کسی کافر کی وجہ سے، تو یہ پھر وہ جانے، اس کا اللہ جانے جی. مجھے تو ایک مطلب اندھیرے میں کسی نے روشنی دکھائی ہے تو وہ اس شخص نے دکھائی ہے. ٹھیک ہے جی، اب وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ مشرک ہے، وہ جو بھی ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، میرا رب جانے. میں نے اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں نہ مرزا غلام احمد کو وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی تو میری نظر میں کافر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باقی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں، کیونکہ مجھے یہ ایک چیز کا ایمان ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میری جگہ کسی نے آگے نا جی جو آپ نہیں دینا. اب میں پرسنالٹیز کے اوپر بات کروں مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی، آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں جی. میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا آپ میرے لیے دعا کریں. لیکن اب واللہ عالم جی، واللہ عالم کون سچا ہے کون غلط ہے، کنفیوژن بہت زیادہ ہے. لیکن میں ہر انسان کے لیے اس انسان کے لیے دعا کروں گا جو مجھے ایک بھی اچھی کوئی چیز بتائے گا جی. بات کر لیا آپ نے؟ جی جی ہاں مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات کا سر. نہیں کوئی مائنڈ ہے ہی نہیں، میں آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ خاموش ہوں تو پھر میں بولوں. جی سر. صحیح ہوگی؟ نہیں جی کوئی اس میں غصہ کرنے والی کوئی گلہ ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں حکم صرف اتنا ہی ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ. ہمارے اوپر اتنا ہی ہے کہ ہم پہنچا دیں بس. یہ تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے
اے محبوب تیرا کام صرف پہنچانا ہے، ان کو جہنم سے بچانا یا ان کو جو ہے نا وہ ان کو اسلام کے اندر داخل کرنا، یہ تیرا کام نہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، مفہوم واہ، یہ وہ بالکل ٹھیک بات کیا جی وہ آپ نے۔ اللہ پاک جی جی جی، بہت وہ زبردست۔ اللہ۔ تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے، علماء کے ساتھ رہا کریں چودھری صاحب، سر علماء بالکل کے بالکل بالکل، میرا علماء۔ تو خواہش ہے جی، میں تو اب نیا نیا مسلمان ہوا ہوں جی، میں تو بہت مجھے شوق ہے نئی نئی باتیں سننے کا۔ تو سر ہاں اگر آپ سر تھوڑا اپنا تعارف کرا دیں تو مجھے اچھا لگے گا، میں آپ کا نمبر بھی لوں گا، پرائیویٹلی بھی میں نہیں، آپ سے بات کروں گا۔ میں آپ کی طرح ہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں ایک، نہیں میں تو ایکٹیوسٹ نہیں ہوں سر، میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں آج۔ میرا ہاں، بس یہ ہے کہ بس کہیں سے کوئی بات ملے، پیاسے کو پانی چاہیے بس، تو جو آپ کوئی ایسا اچھی کر بات لینا، لگے، کوئی فالو میرے کر نبی کے لیں۔ متعلق بات کرے، کوئی درود شریف پڑھے، کوئی اس طرح کی باتیں کرے جی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی۔ بس ہاں آپ بس ایسا مجھے کر لیں۔ یہ ہے کہ کوئی کسی کی مخالفت نہ کرے، ہر کوئی جو ان سے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم سب نے مرنا ہے ایک دن، سب نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے، اس نے واپس لے لینی ہے۔ میرا تو یہ، آپ یقین کریں جی، جتنا سکون اب مجھے نماز پڑھنے میں آتا ہے نا جی، کسی چیز میں نہیں آتا۔ میں تو یہ دنیاوی جو تکرار ہے نا جی، یہ ایک دوسرے کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں میری جان جاتی ہے جس چیز سے۔ مبشر بھائی آپ یقین کریں بھائی، اتنے میرے سے غلط کام ہوئے ہیں نا زندگی میں، کہ میں پتہ ہے ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں نا تو کم ہے۔ تو اب پتہ نہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ باندھ کے پلیز میری مغفرت کے لیے دعا کریں جی۔ پتہ نہیں آج رات میری آخری ہو، کل ہو، جب بھی ہو، لیکن کوئی مسلمان نیک اللہ کا بندہ جو اللہ کے بہت قریب اور مجھے نہ پتا ہو، وہ میرے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ میری تکلیفیں پریشانی دور کر دے۔ بس میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے بھائی۔ باقی مرزا ہے وہ، اس نے اپنی جان دینی ہے، میں نے اپنی جان دینی ہے، نہ اس نے میری قبر میں آ کے کوئی جواب دینا ہے، نہ بس مجھے یہ خواہش ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جن کو اللہ مانتا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ میرے لیے بس دعا کر دیں بھائی۔ میری اتنی ریکویسٹ آپ سب سے۔ تو جو صاحب وہ تو چلیں دعا بھی کریں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ سارے تو ہیں بابے۔ تو مرزا جونیئر جیلمی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے، یعنی یہ کافر ہو گئے ہیں، تو یہ مشرک ہیں، تو وہ کیا مشرکوں کی دعا قبول ہو جائے گی، کافروں کی دعا قبول ہوگی؟ تو سر اس کو یہ چھوڑیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اتنی خوشی ہوگی، آپ پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، جتنے میرے پہلے بھائیوں سے بات ہوئی ہے وہ میرے لیے دعا کر دیں۔ میں تو بس محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور آپ کی دعاؤں کا۔ میں دعا کر دیتا ہوں، بڑی آپ نے مہربانی سر۔ حکم فرمایا تو میں نہیں دعا سر، میری ضرور۔ عرض ہے، سب بھائیوں سے میری گزارش ہے، پلیز، مجھے نہیں پتا کون اللہ کے کتنے قریب ہے جی، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے بس، میں باقی عرض ہر کر آدمی نے اپنی جان دینی ہے جی۔ میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں ہم، اللہ پاک آپ کو آپ کی من مراد جو ہے نا وہ عطا کرے، اور جو آپ چاہتے ہیں اگر وہ جائز ہے تو اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کوئی عمل ایسا کر لے نا دعاؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جو ہمارے بابے بزرگ جن کو انجینئر مرزا صاحب نے کافر بنا دیا ہے، وہ تو دعائیں شعائیں والا نہیں، وہ عمل ہی ایسا کر دیتے تھے کہ وہ اللہ کے منظور نظر ہو جاتے تھے۔ وہ پھر جب اس کے منظور نظر ہو جاتے ہیں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ وہ کہتا ہے جو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، فرماتا ہے جو میرے کسی ایک ولی کی بھی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو میں اس سے، اللہ کہتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ قرآن میں وہ کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، وہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں، بڑے عزیز ہیں اللہ کو، تو بس ان کی رفاقت میں رہیں۔ اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اس کو علم آتا ہے، علم سے بے بہرا ہوگا تو وہ نہیں، اس کو وہ کیسے دوست کیسے بن سکتا ہے جی؟
लाहौर जाना है मैंने, लेकिन लाहौर का रास्ता नहीं है मुझे पता, इल्म नहीं है मुझे रास्ते का, इतना नहीं पता मैं कौन सी गाड़ी पे बैठूं, कौन से स्टेशन पे जाऊं, इल्म नहीं है, इल्म की कमी है मेरी। लाहौर नहीं मैं जा सकता, कैसे जाऊंगा? उसके लिए पहले मुझे इल्म हासिल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भाई जी कौन से स्टेशन पे जाऊं, कहां से जाऊं, गाड़ी कहां से मिलेगी, तो कौन सा रास्ता है, वो है मेरा नॉलेज, इल्म आ गया मुझे। अब मेरा लाहौर पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। इल्म ना होगा मैं लाहौर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो भाई अल्लाह पाक का भी दोस्त बनने के लिए इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। इल्म नहीं होगा दोस्त नहीं बन सकेंगे, वली नहीं बन सकेंगे, अल्लाह के दोस्त नहीं, अल्लाह के मुकर्रब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इल्म ही नहीं ना। आप मुझे बताएं इल्म की शान कितनी, इल्म की शान, और जिनके सीनों के अंदर ये इल्म होता है, कुरान होता है, हदीस होती है, जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल लगा के वो आलिम बनते, आलिम, ये जी आलिम दीन है, तो मुझे बताएं वो अल्लाह का कितना मुकर्रब होगा, क्योंकि उसको उस रास्ते का पता है, वो सोमो सलात का पाबंद होगा, वो अल्लाह से डर के रहता है, क्योंकि उसको इल्म है, उसको पता है हलाल और हराम का, ये हलाल है, ये हराम है, यहां से अल्लाह ने नाराज होना है, यहां से अल्लाह ने राजी होना है। मुझे बताए उस आलिम दीन, उस इल्म वाले का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या होगा। छोड़ दे कुरान को, थोड़ी देर के लिए कुरान ने क्या कहा, हदीस ने क्या कहा, उनके फजाइलो बरकत कुरान हदीस में क्या है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपका मन क्या कहता है कि उस साहिब इल्म का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या होगा। तो उन्हीं साहिबान इल्म को कोई उठ के ये कहे कि ये मुशरक हो गए, बाबों का तो खुदाई कोई और, किताबों का कोई और, मरने से पहले कर ले इस पे गौर, ये नारा मिर्जा जूनियर जेलमी साहब जिनसे आपने नमाज सीखी है ना, ये उनके नारे हैं। उनकी कोई वीडियो ऐसी नहीं आपको मिलेगी मेरे भाई जो इन औलिया अल्लाह की तजलील, तहकीर और ऐसी 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 उफ ओए ओए ओए, और खुद वो खुदा बन बैठा है जी, मैं मिनी खुदा हूं। तो बहरहाल यही है, आखिरी ये गुफ्तगू है मेरी, तो मेरे पास भी टाइम कम है, तो मैं इजाजत भी चाहूंगा। तो ये है कि बस उलमा के साथ, इल्म वालों के पास रहें, इंशाल्लाह बहकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, अल्लाह राजी ही राजी है, फिर दुआओं की जरूरत नहीं पड़ती। वो दुआएं वो ढिड से निकलती हैं, वो खुद ही दुआएं ही दुआएं हैं, वो मंजूर नजर इतना बन गया होता है कि वो उसको फिर इतनी जरूरत नहीं होती दुआओं की, क्योंकि वो अमल ऐसा कर गुजरता है ना, वो मुकर्रब हो जाता है, वो उनकी नजर में आ जाता है, अल्लाह रसूल की नजर में आ जाता है, वो तो उसके दिल की भी जानते हैं कि ये चाहता क्या है, मेरा बंदा चाहता क्या है, वो उसके तो हाथ उठते भी नहीं है, अभी तो वो कबूल ही कबूल हो जाती है। तो ये बात है, इतना मुकर्रब जरूर कर लें, इतना मुकर्रब जरूर कर लें कि वो फिर दुआओं की जरूरत ना पड़े। दुआ अगरचे बहुत अजमत की आमिल है, ये नहीं मैं कह रहा, कतन ये नहीं कह रहा दुआ ना करें या ना करवाएं, ये मेरी बात का मफहूम आपने कतन नहीं लेना। मैं एक इस्लाही पहलू से ये अर्ज कर रहा हूं, दुआ तो बड़ी अजमत की हामिल है, बड़ी अजमत की, ओए होए होए, अल्लाह इतना राजी होता है, फरमाया दुआ जो है ये इबादत का मगज है, दुआ यरुद्दुल कज़ा, दुआ तकदीर को टाल देती है। दुआ की अजमत तो फिर बड़ी है ना, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक इस्लाह के लिए, इस्लाही पहलू से अर्ज कर रहा हूं कि इतने जरूर करीब हो जाओ, हाँ जी, कि वो क्या शेर है जी, खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, वो शेर आता है किसी को यार,
جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ ہاں یہ بنے نا مزہ تو پھر ہے نا یار چس پھر ہوندی ہے انج نہیں چس پھر ہوندی اور الٹا ہم کیا کر رہے ہیں وہ اللہ کے جو بندے ہیں جو دوست ہیں اس کے وہ خود کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں ان کو ہم ناراض کر رہے ہیں نا ان کی تذلیل کر کے ان کو ناراض کر کے پھر اللہ کو کیسے راضی کریں گے یار کیسے راضی کریں وہ دیکھیں تو صحیح اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے اس نے ابلیس کو حالانکہ ابلیس اس کو مانتا تھا شیطان مانتا تھا اللہ کو وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے ولی تھے اللہ کے دوست تھے اللہ نے کہا کہ یہ تعظیمی سجدہ اس کو کر تاکہ تعظیم مجھے پتا چلے کہ تو میرے بندے کی عزت کرنے والا ہے لیکن اس نے کہا کہ نہ تینوں تے مننا میں ربا اے وہاب میں تجھے تو مانتا ہوں لیکن تیرے ولی کو نہیں مانتا ابا واستکبر تکبر کر گیا نا آکڑ گیا نہ بندے دی تیرے بندے دی تے نہ تو اللہ نے کیا ہمیشہ کے لیے مردود نہیں کر دیا تو اللہ کے بندے اصل بندہ ہی ہے جو اس تک پہنچاتا ہے بندے کو پہلے راضی کریں رب بعد میں خود ہی راضی ہو جائے گا بندے کو پہلے اللہ کے بندے کو راضی کرنا ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ جب اعلان نبوت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو منواتے ہیں اپنی ذات کو منواتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں میرے اندر تم نے کوئی ایسا شک اور شبہ تو نہیں دیکھا لوگوں نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں پھر بعد میں اللہ کا پیغام بعد میں دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پتا کیا چل رہا اللہ کا بندہ پہلے ہے اللہ بعد میں اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہونی اس کو بیچ میں نکال رہے ہیں تو نکل جانا سائڈ تے اسی خود ہی ہوں رابطہ ساڈا ہو گیا اللہ نال انج نہیں بھائی انج نہیں آپ دیکھیں نا وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے ہم نے بیچ میں کتنی چیزیں نماز تو اللہ کی پڑھنی تھی بیچ میں کتنی چیزیں کا وسیلہ ڈالا ہے پہلے ہم نے بھائی وہ وضو کا وسیلہ ڈالا ہے پانی کا وسیلہ ڈالا ہے ہاں جی پھر ہم نے وسیلہ مسلح کا وسیلہ ڈالا ہے بیچ میں مسلح بچھایا ہے ہاں جی ٹوپی لی ہے ٹوپی کا وسیلہ ڈالا ہے اپنے بدن کو ڈانپا ہے بدن کا وسیلہ ڈالا ہے کپڑوں کا وسیلہ ڈالا پھر مشقت کی ہم نے اپنے بازوؤں کو ہلایا اپنے سر کو ہلایا اپنے پورے جسم کو اپنے پٹھوں کو ہلایا یہ کتنے وسائل ڈالنے کے بعد جا کے رب سے رابطہ ہوا ہے یار تو اللہ کے بندوں کو تم نے اس مسلح سے بھی بدتر سمجھ لیا یار اس پانی سے بھی بدتر سمجھ لیے اس مسواک سے بھی بدتر سمجھ لیے نہیں انج نہیں بھائی انج نہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ سیدھے رستہ بھی وہ مینوں چاہیے جڑا تیرے بندیاں دا رستہ ہے ہاں اسے نماز دے وچ اسی کدی نہیں آکڑے کہ نہیں میں نہیں بندیاں تیرے دے رستے تے نہیں چلنا تو اپنا رستے تے مینوں چلا کوئی دس نہ اپنا رستہ دس میں تیرے رستے تے چلنا نہ میں نہیں چلنا بندیاں دے رستے بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے نا کتابوں کا کوئی اور ساڈے مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے سانوں ہے پٹی پڑھائی ہے کہ بابوں کا خدا کوئی اور نہ میں نہیں بابیاں دے رستے تے چلنا بابے تے سارے مشرک نہ بھائی انج نہیں اینی سینہ زوری رب نال نہیں کرنی اینی سینہ زوری نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا دوستو میں بس جننے کو لفظ ٹوٹے پھٹے مینوں آندے سن میں عرض کر دیتے تے ہن میں اجازت چاہواں گا چودھری صاحب تسی ایک کاری تسی بھی میرے واسطے دعا کرو نا تے پھر میں جاواں
جی سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جی، جو آپ نے باتیں کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے جی. آمین جی آمین. جی اور ہم اچھا جی رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی چودھری منصور صاحب، سر یہ ہمارے اچھا صاحب استاد تھے تھے یار، یہ جی کون تھے؟ سید کوئی مفتی مبشر. یہ مفتی صاحب ہیں؟ جی جی بڑا اچھا لگا یار آپ جی جی کا. جناب. سو سید بادشاہ سے ٹھیک ہے جناب. جی اے سید بادشاہ سید بادشاہ یار جو بھی ہیں لیکن اچھے انسان تھے. یہ ہے نا کہ سید وہ بات نہیں ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ماشاءاللہ بڑی وزن والی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر نہیں دے. نہیں تسی پھر غلط گل کر گئے ہو. انہاں دی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھرانے دے نال ہے. اللہ علیہ سر تو میں سکھے کیا میں کوئی غلط گل کی میں کہ جو بھی نے لیکن ذاتی طور تے جڑی انہاں گلاں کیتیاں بڑیاں اچھیاں کیتیاں. یہ کیڑی غلط گل ہے؟ مقصد تسی کہنا مقصد ایسا کہ جس سر چیز کئی سید جڑے نا جی میں بڑی ذاتی طور تے جاننا وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ ترب خان چھوڑو انہاں گلاں کی. اچھا منصور صاحب میں نا ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ. سر ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ. ایڈا تو ٹی وی ਮੈਨੂੰ اینکر ਕਾਫੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ جی ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹੋ? سر میں نان پریکٹس مسلمان تھا نا جی. ਤੁਸੀਂ کلمہ پڑھیا؟ سر میں نان مسلمان پھر تسی مرزا صاحب دی مسلمان دے گھر پیدا ہی ہویا سا اتنا ہی سی میرا. اس تو بعد مسلمانوں والا کام کوئی چلو نہیں سی. ٹھیک ہو گیا. سمجھ آئی نا جی. میرے ماں باپ پھر تسی جدوں مرزا جی 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 میں سمجھ گیا تہاڈی گل. جی اچھا وہ تو تے ساڈے پھر تسی مسلمان ہوئے مہینہ پہلے دو جی 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 نہیں وہ تہاڈی گل آ گئی ٹھیک ہو گیا میں سمجھ گیا جی. میں پہلے گل کی. دوسرا میں تہاڈوں یہ پوچھنا چاہ رہا سا جی کہ ہن جڑا تسی مرزا انجینئر صاحب نو سن کے تے تسی مسلمان ہوئے ہو جی تے وہ مہینہ پہلے ہوئے ہو 4 مہینے 6 مہینے پہلے تو وہ پھر تسی کلمہ وغیرہ پڑھیا؟ پھر نہیں سر مسلمان ہونے واسطے تہاڈوں پتہ پھر وہ کلمہ تے پڑھنا پیندا نا. پھر سر وہ میرے خیال تسی میری کیڑا گل کلمہ ہے سمجھ یا میں صحیح سمجھا نہیں سکیا. میں کہا جی میں مسلمان اس طریقے نال ہویا کہ میں محسوس کرنا شروع کر دیتا کہ یار کوئی اللہ بھی ہے، کوئی رسول بھی ہے. منصور بھائی، چودھری منصور بھائی آپ نا پھر یہ بات نہ کیا کریں. یہ بات نا پھر غلط ہے. ایسے نہ کیا کریں کہ میں ابھی مسلمان ہوں. الحمدللہ آپ ایک بے شک آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے، جی جی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ پیدائشی مسلمان تھے. جی آپ الحمدللہ نے جی پیدائش کے بعد آپ کے کان میں اذان بھی دی گئی ہوگی جی جی اور آپ نے کچھ لڑک پن میں کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھی ہوگی. کلمہ تو بچوں کو لازمی پڑھاتے ہیں گھر والے. جی 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 تو ایسا نہ کہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. گزارش ہے گزارش ہے. بڑا اچھا لگا آپ نے یہ بات کی، مجھے خوشی ہوئی. جزاک اللہ جی. اچھا لگا مجھے آپ نے یہ بات کی. ٹھیک ہے سر آئندہ میں نہیں کہوں گا اس طرح. شکریہ جی ٹھیک ہے منصور صاحب. ابھی مفتی صاحب نے بھی آپ سے کافی گفتگو کی ہے. باقی جی اللہ بھائی بھلا کرے جی. مفتی صاحب کا بھی آپ سب کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی. مجھے اجازت دیں آپ. اللہ تعالیٰ جی سب بہت سیکھنے شکریہ سکھانے کا جناب، عمل آتے ہے جاتے رہیں. چودھری صاحب. جی سر چودھری صاحب جی سر. سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. تو کوئی بات نہیں، کوئی چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں ٹھیک لگی یا مجھے ٹھیک سر لگی میں نے تو بتا اپنا دوں. میں کھلی کتاب کوئی سارا بات کچھ نہیں، میں نے اس کو اپنے چھوڑ سامنے دیں. رکھ دیا. اللہ کے بندے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ پھر آپ کہیں گے مجھے جو ہے نا آپ نے وہ کر دیا ہے، جذباتی کر دیا. جس رب العالمین نے آپ کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی، جی اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ نہیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. کیا چاہیے؟ وہ پرانی باتیں آپ جب دیکھیں نا، یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنے سال تک ریکارڈ کا حصہ رہے گی. ہر بندہ یہ سنے گا اگلے 10-20 سال بھی کہ ایک چودھری صاحب تھے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں نان مسلم ہوں. قیامت والے دن مجھے جب نہیں پوچھا پتا جائے تھا. گا، اچھا کیا جی آپ نے یہ بات کر دی ہے. میں یہ بھی نہ کہیں کہ مجھے اللہ پاک پردے کو پسند فرماتا ہے. ماشاء اللہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا آپ کے معاف کر دیے ہوں اللہ پاک نے. کوئی ماں کی دی ہوئی دعا کام آ گئی ہو، کسی بابے کو کوئی 5-10 روپے دیے ہوئے کام آ گئے ہوں، کسی بھوکے کی یہ احساس کرنے پہ. پتہ ہے اللہ پاک نے ایک یہودی کو اس پر بخش دیا تھا کہ اس نے کنویں کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک کتے کی جس کی زبان نکلی ہوئی تھی پیاس سے، اس کو اپنی ٹوپی میں اپنے کلے میں پانی پلا دیا تھا. ماشاء اللہ. تو بھائی اللہ پاک کے سامنے بس نہ چھیڑیں. چھیڑ سو تے گل کسی اور پاسے ٹر جاتی. جی جی اللہ توکل کریں، اللہ توکل سب اللہ پہ چھوڑ دیں.
सब अल्लाह पे छोड़ा हुआ है जी, जब से तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, सब अल्लाह पे छोड़ दे। सब अल्लाह पे छोड़ा हुआ है जी, जब से तो हो रहा है जी कम। खुरम भाई आवाज पलट के आ रही है, मेहरबानी। जी जी सबको मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबसे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी। मेरे आखिर में दुआ करें जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा वो नीचे ना एक स्कॉटिक साहब है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे बात कर लें। भैया साहब ने बाद में कमांड कमांड्स खोल दो यार। काशी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत मैं आज आपकी तबीयत का क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।